اب آپ کے سامنے استاذ الاساتذہ، بحر العلوم، محقق وقت حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المنان صاحب قبلہ اعظمی مد ظلہ العالی، جن کو آپ ایک جملے میں اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ حضور سیدنا حافظ ملت رضی اللہ تعالی عنہ کے سچے جانشین اور ان کے پردہ فرمانے کے بعد ان کے خلیفہ اکبر، ان کی جگہ پر بیٹھنے والے، ان کی جگہ پر درس حدیث دینے والے صرف ان کی ذات گرامی تھی۔ انہوں نے ہی اس جگہ کو سنبھالا اور اس مسند کی عظمت کو برقرار رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے فیضان کو تا قیامت باقی رکھے، ہمیں اور آپ کو ان سے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ تشریف لا رہے ہیں، ہماتن گوش ہو کر ان کی گفتگو کو آپ سماعت فرمائیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے ہمارے یہاں کہ یہ نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت زیادہ ہم نہیں کرتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، لیکن سننے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت کی آمد کے سلسلے میں ان کا استقبال ہم نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں، اس لیے کہ وہ ہدایت کی باتیں لے کر کے آ رہے ہیں، اور جو ہدایت کی باتیں لے کر کے آئے اس کے استقبال میں نعرہ تکبیر بلند کرنا، یہ قرآن کریم کا مفہوم ہے، قرآن کریم کا اشارہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور بحر العلوم، حضور بحر العلوم، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ برادران اسلام اور معزز حضرات، آج کی اس محفل میں خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر جمیل کیا جائے گا، ہوتا رہا۔ حضرت مفتی صاحب اللہ نے بہت ہی مکمل پرمغز اور بالغ تقریر فرمائی۔ فارسی کا ایک مشہور مقولہ ہے، اگر درخانہ کسست ایک حرف بسست، گھر میں کوئی ہو تو ایک ہی حرف اس کے لیے کافی ہے۔ لمبی تقریر اور لمبا آواز کیا بات ہے، مگر اب میں بھی آ گیا ہوں تو کچھ نہ کچھ مجھے بھی اس نیکی میں شریک ہونا چاہیے۔ اور ایک بات اور ہے، ایک فارسی شاعر کہتا ہے، نوارا تیز تر میزن چو ذوق نغمہ کمیابی، نوارا تیز تر میزن چو ذوق نغمہ کمیابی، ہدارا تیز تر میخاں چو محمل لا گرابی۔ عرب کے لوگ اونٹ پر سواری کرتے تھے، عرب کے اونٹ بھی قوالی سنتے تھے۔ کوئی اب وہاں تو اللہ پاک نے عرب کے لوگوں کا حافظہ ایسا بنایا کہ ایک بات کسی سے سنی تو اب وہ نقش کل حجر ہو گئی۔ ایسے وہ قادر الکلام اور نکتہ رس تھے کہ آدھی بات کسی سے سنی اور پوری بات سمجھ کے کہہ دیا۔ عرب کا ایک بہت بڑا شاعر ہے، امرؤ القیس اس کو کہتے تھے۔ کعبہ میں اور مسلمانوں کے آنے سے پہلے وہاں شاعری کا بڑا شوق تھا، تو اس کے لیے مشاعرہ ہوتا تھا، اور یہ شعراء اپنا کلام پڑھتے تھے، تو جس کا کلام سب سے عمدہ ہو
اس کو سونے کے پانی سے لکھ کر کعبے کے دروازے پر لٹکا دے، گویا نوبل پرائز اس کو دے دیا گیا۔ امرؤ القیس اتنا بڑا شاعر ہے کہ کسی نے حضور سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ سرکار یہ امرؤ القیس کیسا شاعر تھا؟ تو اب دیکھو ہمیں تو بات بیچ میں یاد آ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ارے مولانا احمد اللہ خان صاحب خام خواہ کے لیے محنت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں حضور کو یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا تھا، یہ بھی آتا تھا، یہ بھی آتا تھا۔ ہم کھوج کھاج سے کسی ایک بات کو لے آتے ہیں کہ یہ تو حضور نہیں جانتے رہے ہوں گے، تو اس کو بھی نکال دیتے کہ نہیں صاحب یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ تو ہم ایک بات ایسی کہتے ہیں کہ وہ حضور ضرور نہیں جانتے تھے۔ وہ کیا؟ اور ابھی مولانا قرآن پڑھ کے سند دے رہے تھے تو میں بھی سند دے دیتا ہوں۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے آپ کو سرکار کو شعر نہیں سکھایا اور شاعری ان کی شان کے لائق ہے بھی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعر نہیں جانتے تھے، اس لیے ایک چیز تو ہوئی جو نہیں، یا اللہ عجیب بات ہے، کوشش کر کے ایسی بات نکالو چاہے ایک ہی بات ہو، کچھ تو کمی ہو جائے گی، حضور کے مرتبے میں کچھ تو نقصان ہو جائے گا، ہے نا؟ مگر آپ سنیے کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ امرؤ القیس کیسا شاعر تھا؟ تو نقد ابن قدامہ میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اشعر شعراء العرب، ملک الغلیل اشعر شعراء العرب وحامل لوائهم فی النار۔ یہ بادشاہی خاندان کا شاہزادہ تھا مگر رستہ بگڑ گیا، عرب کے سب شاعروں میں بڑا وہ شاعر ہے، اور کل قیامت کے دن جہنم میں تمام شاعروں کی گمراہی کا جھنڈا لے کے یہی آگے آگے ہوگا۔ ارے میرے رسول ایسا تبصرہ کر رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے جو بات کہہ دی تھی امرؤ القیس کے لیے وہ اس کے لیے چپک کے رہ گئی ہے، آج بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس سے بڑا شاعر کوئی اور ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر شاعری کو نہیں جانتے تھے، اس کے نکات کو نہیں سمجھتے تھے، اس کی خوبیوں اور باریکیوں پر نظر نہیں تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تبصرہ کیسے کیا جی؟ مگر بھائی کیا بتایا جائے، یہ بیوقوف معلوم ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں بھی رہتے ہیں تو آنکھ بند کیے رہتے ہیں۔ میں صاحبو اپنے گھر میں روٹی کھانے میں بڑا ذرا ٹھوک کے کھانے والا ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر روٹی قاعدے سے آٹا گدھا نہیں ہے، قاعدے سے سکا نہیں ہے، گرم گرم روٹی نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں اس کو لے جاؤ پھر سیک کے لیا، ہے نا؟ مگر میں روٹی پکانا نہیں جانتا، ہے نا؟ تو جب کبھی بات آتی ہے بھائی میں نے زندگی بھر کبھی نہ آگ جلائی نہ پکایا کھایا، دوسروں ہی کا پکاتا کھاتا رہا، تو اب میں تو روٹی پکانا نہیں جانتا، ہے نا؟ لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ کون اچھی روٹی ہوتی ہے، کون خراب روٹی ہوتی ہے، کتنی دفعہ اس کو گوندنا چاہیے، کتنی دیر تک اس کو رکھنا چاہیے، اس میں کتنی تازگی ہونی چاہیے۔ تو میں روٹی پکانے کو تو خوب جانتا ہوں کہ اس طرح سے پکانا چاہیے کہ یہ صفت ہو یہ صفت ہو، لیکن خود مجھ کو اس کا ڈھنگ نہیں ہے نہیں۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو شاعری نہیں سکھائی، یعنی شعر کہنے کا ڈھنگ حضور کو نہیں آتا تھا،
یہ نہیں کہ شعر کو جانتے بھی نہیں تھے، اس کی باریکیاں سمجھتے بھی نہیں تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے اور شعر کہا، ایک مصرع جو پڑھا تو فرمایا وہ سیف من سیوف اللہ مسلولی، حضور تو اللہ کی بے نیام تلوار، سیف الہند مسلولی، ہند کی بے نیام تلوار ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا سیف الہند مجھ کو مت کہو، رسول اللہ کو من سیوف اللہ، اللہ کی تلوار کہو۔ یہ الفاظ حضور نے ان کے بدلے اصلاح دے رہے ہیں اور تم کہتے ہو کہ شعر جانتے ہی نہیں تھے۔ حضور شعر پر اصلاح دے رہے ہیں اور تم کہتے ہو کہ شعر جانتے ہی نہیں، ہے نا؟ تو خیر یہ تو بیچ میں بات آ گئی۔ میں بیان یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ قصہ یہ ہے کہ آج کل لوگوں کی عادت بگڑ گئی ہے۔ پہلے زمانے میں بھی تھے رافضی طبقہ اور خارجی دونوں تھا، تو یہ دونوں صحابہ کرام کی برائی بیان کرتے تھے، کہتے تھے یہ اصل میں مسلمان تھے ہی نہیں، مگر ان کی بات اتنی جھوٹی تھی جیسے کہ آج یورپ والے کہتے ہیں نہیں، بلکہ اب تو یہ بیچارے بھی چپ ہو گئے کہ ہماری یہ بات واقعی بہت غلط ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، ہے نا؟ تو ان کو جواب یہ دیا گیا کہ یار حضور تو اکیلے تھے اور آپ نے اعلان فرمایا لا الہ الا اللہ قولوا تفلحوا، تم کہتے ہو کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، تو جب رسول اللہ اکیلے تھے تو تلوار چلانے والے کہاں سے آئے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے، رسول اللہ تلوار کہہ سکتے ہو، یہ رسول اللہ کے اخلاق کی تلوار تھی، ان کے تعلیم کی تلوار تھی، ان کے ایمان کی تلوار تھی، جس کا کاٹا ہوا جی نہیں سکتا ہے، جس کا کاٹا ہوا ٹکڑے ہو جائے گا، یہ وہ کامیاب تلوار تھی، یہ لوہے کی تلوار نہیں تھی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو پوری بدر کی جنگ لڑی اور ہاتھ میں تلوار نہیں تھی۔ سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، تو پہلے لوگ تو یہ کہتے تھے، لیکن اب ان لوگوں کا جھوٹ بالکل واضح روشن ہو گیا۔ مگر آج کل کچھ لوگ اپ ٹو ڈیٹ مسلمانوں میں پڑھے لکھے، دین کا بڑا علم رکھنے والے اور بہت دعویٰ کرنے والے، اثر نو اسلام کو قائم کرنے والے، اس کو سیاسی غلبہ دلانے کا دعویٰ کرنے والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے ارد گرد جو لوگ جمع ہو گئے تھے سرکار کے زمانے میں، وہ ان کی کوئی خصوصیت نہیں تھی، یہ تو اسلام کے نظام کی خصوصیت ہے، جہاں یہ نظام قائم ہو جائے گا وہاں کے لوگ ٹھیک ہو جائیں گے۔ حالانکہ آپ تو ادھر کئی دفعہ مجھ سے بھی میں نے سنایا، آپ کو آپ مولانا نے بھی سنایا، سنتے ہی رہتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بار بار حضرت صدیق کے لیے فرمایا، حضرت عمر کے لیے فرمایا، ہما وزیر آیا فی الدنیا، یہ دونوں میرے وزیر۔ سبحان اللہ، رسول اللہ کا اتنا نہیں بڑا یہ تھا علم تھا کہ جناب والا ایسے لوگوں کو جن میں دین نہیں تھا، ایمان نہیں تھا، خالی سیاست کے لیے جناب والا وہ بادشاہ بننا چاہتے تھے، ان کو جناب والا اپنا وزیر بنا لیا۔ وزیر بنایا تو وزارت کی صلاحیت، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایام جہالت میں بھی جب کوئی مسلمان نہیں تھا، اپنے صفات میں بے نظیر تھے، رسول اللہ نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، حضرت ابو صدیق بھی رسول اللہ کے ساتھ تھے، انہوں نے بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، میرے آقا نے کبھی بھی شراب نہیں چھوئی، تو ابو بکر کی بھی یہ خوبی تھی کہ انہوں نے کبھی شراب نہیں چھوئی۔
اجی جو اختیاری چیز ہو، حضور 62 سال کی عمر میں وہ وصال پائے، ابو بکر ان سے 2 سال چھوٹے تھے، تو حضور کے بعد 2 سال باقی رہے تاکہ جتنی عمر ان کی ہو گئی انہی کی عمر میں بھی ان کے ساتھ ہو جائے۔ اور وصال کے بعد اللہ پاک نے کہہ دیا تھا یقول صاحب ہی، حضور نے اپنے صاحب کے لیے کہا تو وہ واقعی صاحب تھے۔ یہ جو والذین معہ جو کہا جاتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ حقیقی معیت حضرت ابو بکر صدیق تو عالم میں کفر میں بھی حضرت ابو بکر صدیق کی شان رکھی۔ میرے پیغمبر نے 1-2 دفعہ نہیں 10 مرتبہ فرمایا تم لوگ میرے لیے میرے دوست کو چھوڑ دو، انہیں دکھ نہ پہنچاؤ، کوئی سخت بات نہ کہو، جب تم لوگوں نے میری تکذیب کی تو انہوں نے میرا کلمہ پڑھا، جب تم لوگوں نے مجھ سے منہ پھیر لیا تو انہوں نے میرا ساتھ دیا۔ تو واقعہ ایسا ہی ہے بھائی۔ اب آپ دیکھو مکہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، کعبہ کے صحن میں سب بڑے بڑے مڈج اور سردار بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، یہ بھی تھا، وہ بھی تھا۔ ابو جہل آئے تو آ کے کہتا ہے وہ کہ فلاں محلے میں ایک اونٹ ذبح کیا اور اس کے پیٹ کا جو مالغوبہ ہوتا ہے تو کتنا بڑا ہوگا، یہ سب کا سب وہاں رکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی ہم میں سے بہادر اٹھ جاتا اور اس کو اٹھا کے لاد کے لے آتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جائیں تو آپ کی پیٹھ پر رکھ دیتا تو بڑا مزہ آتا۔ سبحان اللہ، کیا مزہ آتا آپ کو۔ ارے آپ نے حضور کے پشت مبارک پر اس کو رکھا ہوگا 2 منٹ 4 منٹ 10 منٹ 15 منٹ اور کوس بھر سے ڈھو کے لیا ہے اپنے گردن پر اس کو، تو آپ کو مزہ نہیں سمجھ رہے میری بات کو آپ، یعنی خود اپنے من سے اس گندگی اور آلودگی کو اپنے سر پر اور کندھے پر ڈھو کر لے آئے تو آپ کو کوئی بخاری کے ہیں ان کے الفاظ یہ ہیں فقام اشد الناس ہے یا ابغض الناس ہے یا اخبث الناس ہے، الفاظ یہ ہیں کہ ان میں سب سے زیادہ جو بدتمیز اور خبیث تھا وہ کھڑا ہوا، اس کا نام عقبہ ابن معیط تھا۔ اب وہ لے آیا، حضور انتظار کرتا رہا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں گئے تو پشت پر رکھ دیا تو بڑی ہنسی آئی۔ الفاظ یہ ہیں یحال واحد منہم علیہ، آپس میں وہ ہنستے تھے تو اس میں جیسے ہنسنے میں آدمی بے قابو ہو جاتا، وہ اس کے اوپر گر رہا تھا، وہ اس کے اوپر گر رہا تھا۔ آنکھ کھولے سب دیکھ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ کے بڑے جانسار صحابی ہیں لیکن بیچارے کمزور تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، تو کہتے ہیں کہ میں نے آنکھ سے دیکھا مگر مجھے ہمت نہیں ہوئی کہ میں کچھ کر سکوں۔ تو ایک آدمی سرکار کے گھر گیا اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بیٹی آپ کے باپ کے ساتھ اور مکے والے یہ شرارت کر رہے ہیں، کسی کی جرأت نہیں ہے کہ انہیں روکے، تم جاؤ۔ تو حضرت فاطمہ آ گئی تو اتنا خیال کیا کہ وہ سب رک گئے اور انہوں نے بچپنے کا عالم خدا جانے کس طرح سے مشقت سے اسے ایک طرف دھکیل دیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے۔ تو اب ظاہر ہے کہ ابا جان کا یہ حال دیکھا تھا، انہیں خفگی و غصہ تھا ہی، تو کچھ کہنا چاہا ہوگا تبا لکم، تمہارے لیے ہلاکت ہو، مگر میرے آقا نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، بیٹا یہ مریض ہیں، مریضوں کے ہلاکت کی دعا نہیں کی جاتی ہے، ان کو تو شفا کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ عالم بھی تھا،
اسی عالم میں ایک دن یہ ظالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چاری طرف سے پل پڑے تھے، تو کسی نے حضرت ابو بکر کو کہا. تو آج بھی وہی منظر ہے کہ کسی کو ہمت نہیں ہے کہ اس بھیڑ میں آگے جا کے کہے، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دشمنوں سے بھڑ گئے، ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے انہیں الگ کیا اور فرمایا تقتلون رجلا یقول اللہ واحد، ایک ایسے شخص کو تم قتل کر رہے ہو جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے ایک کہنے کا یہ جرم ہے. تو ظالموں نے سرکار کو تو چھوڑ دیا، مگر ابو بکر پر پل پڑے، اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے. چھوڑ دیا، اٹھا کے لوگ ان کو بے ہوشی میں لویا گئے. آنکھ کھلی تو پوچھا حضور سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس حال میں ہے؟ لوگوں نے حالت بتائی، لے جا کے ان کو دکھایا، تب انہیں اپنا اطمینان ہوا. تو یہ اپنی جان کی پرواہ نہیں رکھتے تھے، یہ اس عالم میں بھی ان کا عالم یہ تھا. صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک سردار آیا اور بات چیت کرنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ان لوگوں کی عادت یہ تھی کہ کسی کے بہت قریب جو جانا چاہے تو اس کی داڑھی پکڑ لے، داڑھی کو ہاتھ لگا دے. تو وہ جو سردار بات کرنے کے لیے آیا تھا وہ بار بار ہاتھ اٹھا کے سید عالم کی داڑھی کی طرف لے جائے. تو ابو بکر نے اپنی تلوار کا دستہ تلوار پکڑ کے اس کے ہاتھ پر مارا اور فرمایا اس ہاتھ کو ہٹا، تو محمد رسول اللہ کی داڑھی کو بار بار نہ چھو. تو کیا جانتا ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، ظالم ہم لوگ محمد رسول اللہ کو چھوڑ کے بھاگیں گے؟ تو اس وقت بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان تھی، جہاں کہیں کوئی میدان آئے حضرت ابو بکر صدیق سینہ صفر ہو جائیں. اب ان کو آپ کہو کہ ان کی صلاحیت نہیں تھی، کلمہ پڑھ لیا تو پارس پتھر ہو گئے. بھائی کہتے ہیں ہم لوگ بھی کہ کلمہ پڑھ لیا تو آدمی پارس پتھر ہو گیا، مگر نہیں، اپنے حبیب کے لیے اللہ پاک نے اپنی قدرت سے ایسے لوگوں کو پیدا کیا تھا جو خلقی طور پر اس عہدے کے قابل تھے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے سنا کہ تقریر فرما رہے ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام اڑتے ہوئے جا رہے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں قم یا اسرائیلی واسمع کلام محمدی، اے بنی اسرائیل کے پیغمبر رک جاؤ اور محمدی کا کلام سن کے جاؤ. وہ کہتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے جس میدان میں دوڑے ہیں جنگ میں، گھوڑوں کی ٹاپ کے نیچے کی راکھ مجھے لگا تو میں سرما بڑا گر بیابم بجائے سرما کشم، گر بیابم بجائے سرما کشم، خاک پائے تو یا رسول اللہ آپ کی خاک پا مل جائے. ارے آپ کی خاک پا چومنے والوں کی خاک پا مل جائے تو ہم آنکھوں سے لگائیں. تو یہ شان ہے ان کی. اللہ پاک نے ان کے اوصاف کو اسی لیے بنایا تھا، ایسے ہی بنایا تھا. تو اب وہ شعر مجھے یاد آ گیا اتنی دیر کے بعد کہ جب تم یہ دیکھو کہ اونٹ جو ہے تیز نہیں چل رہا ہے تو اس کو قوالی سناؤ، تو مست ہوگا تو اپنے کو نہیں سمجھے گا، بھاگا چلا جائے گا. سمجھا؟ تو جب تم دیکھو کہ سفر اچھا نہیں کٹ رہا ہے تو ان کو اشعار سناؤ، تو اسی کو شاعر کہہ رہا ہے. اور جب تم یہ دیکھو کہ لوگ سننے کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں تو پوری طاقت سے شور لگاؤ. تو آج اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی کوئی خوبی نہیں، کیا تم کہہ رہے ہو جی؟ فرماتے ہیں سرکار آدھا شیر جو ان کا آج کل کا ایک تمہارے خزانے کے برابر بھی نہیں.
یہ سے بھی زیادہ ہے. یعنی آج اس مشکل گھڑی میں اسلام کی جو مدد ان لوگوں نے کی ہے اس کا بدلہ بعد کے مالدار نہیں ادا کر سکتے ہیں, سرمایہ دار ادا نہیں کر سکتے ہیں. انہوں نے نیو جمائی ہے, درخت لگایا ہے, کلمے کے لیے اپنے خون کو سینچا, یہ شان ان کی ہے. تو انہی میں سے حضرت ابوبکر صدیق, اور کمال بھی ان کا احسان ہے صاحب کہ واقعی تاریخ داں حیران ہے کہ یہ کیسے ہوا. ایک ہی سنی, ہاں کہہ کا تو اتنی دیر میں تھے, ایک ہی سن لیجیے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اپنے اخیر عمر میں بیماری کی حالت میں, بلکہ اس سے پہلے ہی غزوہ موطا میں بھیجا تھا حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے سپہ سالار بنایا اور کہا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر طیار کو سردار بنایا جائے, اور اگر یہ شہید ہو جائیں تو فلاں صاحب کو سردار بنایا جائے. یہ لوگ چلے گئے, لڑائی ہوئی, دشمنوں کی تعداد بڑی زیادہ تھی, تو حضرت زید ابن حارثہ پہلے یہ شہید ہوئے. تو یہ غزوہ موطا سینکڑوں میل دور, کتنے دن کی راہ, مگر رسول یہاں مدینے کی مسجد میں بیٹھے ہوئے خبر دے رہے ہیں اخطر رائے تو زید نے اب جھنڈا لیا اور وہ شہید ہو گیا. تو حضرت جعفر نے جھنڈا لیا. جعفر کی شان یہ کہ اس ہاتھ میں جھنڈا لیا, کسی نے تلوار ماری کٹ گیا تو جلدی سے اس ہاتھ میں اسے دے دیا. جب دونوں ہاتھ کٹ گئے, اس پر بھی کسی نے وار کیا تو سینے سے انہوں نے لگا دیا. فرماتے ہیں 80 یا 90 جسم پر ان کے زخم سے عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے, مگر کوئی زخم انہوں نے پیچھے کی طرف نہیں کھایا تھا, سینے سے پر آگے کھایا. تو حضور روتے جاتے تھے اور خبر دیتے جاتے تھے. جب تیسرے آدمی بھی شہید ہو گئے تو فرمایا اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا لے لیا ہے اور اس کے قوت بازو سے مسلمانوں کو کامیابی ہوئی. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ موطا کو یوں اچھا رخ دیا. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت زید سے بڑی محبت کرتے تھے. ان کے بیٹے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فوج لیو اور تم جاؤ اور پھر موطا میں لڑو ان ظالموں سے اور اپنے باپ کا بدلہ لو. حضور کی بیماری زیادہ بڑھ گئی تو تھوڑی دور پر جا کے وہ لشکر رک گیا کہ بھئی پتہ نہیں کیا حال ہو. تو اب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا وصال ہو گیا. اور پوری تاریخ آپ پڑھے ہیں, خلافت کا جھگڑا ہوا, پھر کیا ہوا, پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب کی رائے ہو گئی. اور جناب آس پاس کے مکے کے لوگوں نے جو جناب والا مسلمان ہوئے تھے تو وہ یہ سوچا کہ اب رسول اللہ تو رہے نہیں, اور مسلمانوں کا حال ایسا کہ سرکار کے غم میں دیوانے ہو گئے. حضرت عمر اپنے میں نہیں تھے, مسجد میں گھومتے تھے اور فرماتے تھے اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ رسول اللہ کا انتقال ہو گیا ہے تو میں اس کے ٹکڑے اڑا دوں گا. حضور کا انتقال نہیں ہوا ہے, ابھی وہ اٹھیں گے اور منافقین کو ختم کریں گے. جو ہے جہاں اسی عالم میں ہے اور اپنے کو بھولے ہوئے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق وہاں سے کئی میل دور رہتے تھے مقام سخ میں, وہاں سے صبح کو آئے, سیدھے کسی سے بولے نہیں, حضور کے حجرے میں داخل ہو گئے. سرکار چادر اڑھائے ہوئے تھے, آپ کا چہرہ کھولا,
اونٹوں کو لگایا، بوسہ دیا. تو ہم لوگوں کو ایک مسئلہ ملا. ہاں، شیعہ یہ کہتے ہیں کہ المیت والخنزیر کلاہما سوا، مردہ اور سور برابر. اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جسم سے نکل گئی ہے اور حضرت ابوبکر بوسہ دے رہے ہیں. تو سارے سنیوں نے فتویٰ دے دیا کہ مسلمان مرتا ہے ناپاک نہیں ہوتا ہے نا. اور اس کے بعد فرمایا طبت یا رسول اللہ حیا و میتن، اے میرے سرکار آپ جب تک دنیا میں چلتے پھرتے رہے تو بھی آپ پاک رہے، اور آپ کی آنکھ بند ہو گئی ہے تب بھی آپ پاک کر رہے ہیں. اور یہاں پوری مسجد میں شورش ہے، حضرت عمر قابو ہی نہیں آ رہے ہیں. تو اب آپ بتائیے کہ یہ کتنی خراب سچویشن تھی. کوئی سمجھانے والا، کوئی سنبھالنے والا ہونا چاہیے نا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال کیا بتایا جائے آپ سے. حضرت ابوبکر صدیق گئے، کہا کہ اے عمر چلو ہمارے ساتھ. کہا لا رو، میں نہیں جاؤں گا. تو دیکھو ایسی جگہ یہ پتا چلتا ہے کہ اس آدمی کی شخصیت کیسی ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے عمر کو چھوڑ دیا اور خود آ کر منبر پر کھڑے ہو گئے. تو لوگ حضرت عمر کو چھوڑ کر کے، ساری مسجد کے لوگ آ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد کھڑے ہو گئے. اور آپ نے اس وقت ایک کلمہ فرمایا، لوگوں سنو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قد مات. سنو، اگر تم میں سے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو بے شک اللہ کا قول صادق کرنے کے لیے ان کے جسم سے روح نکال لی گئی. تو اگر کوئی ان کو پوجتا تھا تو اب اسلام چھوڑ دے، کیونکہ جن کو پوجتا تھا وہ رہے ہی نہیں. اور اگر خدا کو پوجتا ہے فاللہ حی لا یموت، تو خدا تو زندہ ہے، کبھی بھی نہیں مرے گا. اور اس کے بعد قرآن کی آیت تلاوت کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم الا رسول قد خلت من قبلہ رسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے محبوب رسول ہیں، اگر یہ شہید کر دیے گئے یا دنیا سے کوچ کر گئے، پردہ فرما لیا جی ہمارے سنی الفاظ میں کہو، تو کیا تم اپنی ایڑی کے بر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار چھوڑ کے پھر جاؤ گے؟ تو سب مسلمان کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا معلوم ہوا کہ یہ آیت قرآن میں تھی ہی نہیں، آج ہی جبریل امین لے کے اترے ہیں. اور سب کو اطمینان ہو گیا کہ یہ مسئلہ تو پہلے سے طے تھا، ہم کیسے بے خود ہو گئے تھے. تو اس کو سنبھالنا اتنا بڑا کارنامہ کہیں نہیں تھا. تو مکے کے آس پاس کے جو لوگ ابھی جلدی جلدی مسلمان ہوئے تھے، ان میں سے کتنے مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گیا، اور شور ہو گیا کہ اب مدینے میں حملہ ہو رہا ہے. تب مدینے میں حملہ ہو رہا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان کے بڑے لوگوں کو بلایا اور پوچھا کہ صاحب کیا رائے ہے آپ لوگوں کی، کیا کیا جائے؟ لڑنے والی طاقت تو ہماری باہر جا رہی ہے، اور آس پاس کا یہ حال ہے کہ معلوم ہوتا ہے آج مدینے پر حملہ ہوگا، کل مدینے پر حملہ ہوگا، تو کیا کیا جائے؟ تو جتنے سمجھدار لوگ تھے سب نے بے اتفاق یہی رائے دی کہ مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اس لشکر کو جسے رسول اللہ نے بھیجا تھا واپس بلا لیں، کیونکہ دشمنوں کو معلوم ہو گیا کہ مکہ خالی ہے تو وہ تو کل کے بجائے آج ہی حملہ کر دیں گے، ہمارے ٹکڑے اڑا دیں گے، عورتوں کو بے عزت کریں گے، مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ اس وقت مصلحت کا تقاضا یہ ہے، سیاست کا تقاضا یہ ہے کہ یہی کیا جائے. مگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے سیاسی تھے،
میں تو کہتا ہوں کہ وہ رسول اللہ کی محبت کے دیوانے تھے. سب لوگ کہہ رہے ہیں واپس بلا لیجئے واپس بلا لیجئے. آپ منبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ جس لشکر کو رسول اللہ نے روانہ کیا ہے اسے میں واپس بلا لوں, جو جھنڈا پیغمبر نے باندھا ہے اسے میں کھول دوں, جو تلوار رسول اللہ نے بے نیام کی ہے اس کو میں نیام میں واپس پلٹا دوں اپنے حکم سے. یہ ابو بکر سے نہیں ہو سکتا ہے. ہماری کوٹیاں کاٹ کے پھینک دی جائیں, ہمارا ٹکڑا اڑا دیا جائے, مدینے کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے, مگر میں یہ بدنامی نہیں پسند کروں گا کہ رسول اللہ کی آنکھ بند ہوتے ہی رسول اللہ کے بھیجے ہوئے لشکر کو ابو بکر نے واپس کیا. بھائی یہ بتاؤ کہ یہ فیصلہ ان کا عقل کا تھا کہ محبت کا تھا؟ محبت کا فیصلہ تھا. اور ایسا فیصلہ کامیاب ہوا کہ جب وہ لشکر واپس نہیں تو نہ کسی نے ہوں کیا, نہ ہاں کیا, نہ مخالفت کی, نہ حملہ کیا, بلکہ اور ان کا خیال یہ ہوا کہ رسول اللہ جدا ضرور ان سے ہو گئے ہیں مگر ان کی نگرانی کر رہے ہیں معلوم ہوتا ہے تو نہیں ہماری آنکھوں کے سامنے, مگر انہیں تسلی دے رہے ہیں. ان کی جرت نہیں دیکھتے. اتنی کمزور سیاسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے, لیکن یہ لوگ سینہ تانے کھڑے ہیں اور دشمنوں پر اپنے گاؤں سے بڑھ کے بہت دور سینکڑوں میل جا کے حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ان سے ہم لڑیں گے تو کامیاب ہوں گے. بس مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ خاموش رہو. تو یہ بڑا معمولی کارنامہ نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسن تدبیر کا یہ معمولی کارنامہ نہیں ہے, تاریخوں میں آج تک لکھا ہوا ہے اور لوگ اس نقطے پر بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ خوبی ابوبکر صدیق ہی کی تھی, دوسرا ہوتا تو کوئی اس طرح کا. بس صاحب تو ابھی آدھی بات ہوئی, مگر چلیے مولانا پرانے آدمی ہیں اس لیے وہ پورا کام کر دیا. حضرت خواجہ صاحب کا بھی نام لے لیا. ہاں تو نام ہی ان کا کافی ہے صاحب. ہندوستان میں اکیلے ہی تو آئے تھے, تختہ الٹ دیا, تاج الٹ دیا, حکومت الٹ دی. نہیں جی, حکومت بخش رہے ہیں. پرتھوی راج حملہ کرنے آ رہا ہے اور بادشاہ شہاب الدین یا کیا نام اس کا ہے وہ افغان میں تھا, سویا ہوا. تو خواب میں گئے, اس کا انگوٹھا پکڑ کے کھینچا, ارے بدقسمت سویا ہوا ہے, اٹھ. ہاں, پرتھوی رائے پتھورا را زندہ بگیر وہ جیسے مسلمانہ را بدے. رائے پتھورا کو زندہ پکڑو اور مسلمانوں کے لشکر کو سپرد کرو. یہاں یہ فرماتے ہیں تقدیر کا فیصلہ, اور جناب والا وہاں ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ اٹھا اور لشکر لے کر کے غالب ہو گیا. تو حضرت خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کیا ہے, وہ تو ہر بات کرا. لوگ کہتے ہیں کہ مولانا لوگ کرامت ہی بیان کرتے ہیں, کرامت سے کوئی کام حل ہوتا ہے؟ کرامت ہی تو کوئی کام حل ہوا. پانی پر بڑے کر رہے تھے کہ صاحب پانی ہمارا ہے تم کیا کرو گے, ہمارا ہے تم کیا کرو گے. تو حکم دے دیا غلام کو, جو بھائی صاحب آپ لوگ تو اجمیر شریف گئے بھی ہوں گے. وہ اجمیر شریف بہت بڑا تال, بہت بڑی جھیل ہے کہ کوئی گڑھا ہے نا. کتنا پانی تھا, آج پیالے میں آ گیا. تو کرامت ہی تو ہے. تڑپنے لگے, بادشاہ نے گرایا تو حضرت نے کہا جاؤ بھائی چھوڑ دو ان کا پانی, اور پھر وہ بھر گیا. تو اب یہ باتیں جو ہیں اللہ کے ان بزرگوں کی, واقعہ یہی ہے کہ جب تک یہ ہستیاں ہم لوگوں میں تھیں, آج تو بات کرنے والے ہم بھی ہیں آپ بھی ہیں, اس وقت تک اسلام کا جھنڈا اونچا تھا. اکیلے نکل جاتے تھے, جس طرف نکل جاتے تھے کایا پلٹ جاتی تھی, رخ لٹ جاتا تھا اور لوگ کلمہ پڑھنے لگتے تھے. حضرت شیخ صاحب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غالباً یہی ہے, مجھے ان کے باپ یا ان کے بھائی لے آئے کہ حضرت جی بہت بڑا منطقی فلسفی ہو گیا ہے, ذرا خیال فرما دیجئے. تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینے پر ہاتھ رکھ دیا, تو جو پڑھا لکھا تھا نیاز نے اسے صاف دل سے بولا,
سخت بے چین ہو گئے، زندگی بھر کی محنت و عقارت. تو پھر توجہ فرمائی، علم لوٹایا، دعا دیا، رستے پر لگایا تو شہاب الدین سہروردی ہو گئے. میں اولیاء کبار میں سے ایک ولی ہو گئے، چاروں پیروں میں سے ایک پیر کہے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ توفیق دے. یہاں دیکھ کے مجھے یہ بھی خوشی ہوئی کہ پنجشنبے کے لوگ آپ دکھانے ہی کے لیے صحیح لا الہ الا اللہ کر رہے ہیں. ہاں، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے لکھا کہ بھائی دیکھو، کسی برتن کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو خالی مت چھوڑو، اس میں کچھ ڈالو. جب اس میں کچھ رہے گا تو کوئی چیز نہیں سمائے گی، اور اگر اس کو تم نے خالی چھوڑ دیا ہے تو ضرور تو اس میں کچھ نہ کچھ آگے بڑھ جائے گا. تو یہ دل کا پیمانہ جو ہے اس کا بھی یہی حال ہے. ایک منٹ کو خالی ہوا شیطان آگے بڑھ جاتا ہے ہی نہیں بھائی. آپ نے نیت باندھی بالکل یاد ہے، الحمدللہ رب العالمین یاد ہے، الرحمن الرحیم یاد ہے، ایک بے خیال آ گیا، او ہو فلاں بہت اچھا کپڑا دیا، سیکنڈ ہو رہی تو مہلت ملی، آگے خبیث گھس دیا وہ. تو حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو، ہم لوگ جو یہ چلہ لوگوں کے لیے سکھاتے ہیں کہ 40 روز تک مراقبہ کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے دروازے پر پہرا لگاؤ. حضرت کے صوبے میں حضرت احمد یحییٰ شرف الدین منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں جنگل میں وہ رہتے تھے. تو اللہ کا راستہ لوگوں کو بتاتے تھے. بہت بڑے صوفی بزرگ ہو گئے. تو جو روز اس جنگل میں گوالا گائے چراتا تھا، وہ کہا کہ صاحب سب آپ کے وہاں سے آئے، کچھ نہ کچھ لیتے ہیں، میں خالی کیسے جاؤں گا؟ تو کہیں کہ بیٹے تو کیسے سیکھے گا، تجھ کو کیسے بتاؤں؟ تو اب کہا کہ جیسے ہوگا بتایا جائے ہم کو صاحب. تو کہا ارے کسی چیز سے تجھ کو محبت ہے؟ تو کہا کسی چیز سے محبت نہیں ہے. ہاں وہ گائے چراتے ہیں، کبھی کبھی اس کا خیال آتا ہے. اچھا یہ غار ہے، اس میں بیٹھ، کھانا رکھ دیتا ہوں، کھا، جب ضرورت ہو تو پھر مانگ لینا مجھ سے، مگر کہیں جانا مت، آنکھ بند کر کے گائے 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 گائے. 30 روز 35 روز 40 روز کے بعد پہنچے. کہا ارے بھولا، ہاں حضور، ارے اٹھ کے آئے گا کہ وہیں رہے گا؟ کہا سرکار کیسے آؤں؟ کہیں کہاں بات ہے؟ کہا کہ میں تو چلا آؤں گا، مگر میرے گائے کی سینگ لڑ رہی ہے، آپ کے غار میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ وہ اس سے باہر نکلے. تو گویا گائے کو دل میں بیٹھا لیا تھا. فرماتے ہیں ہم اسی لیے اسی طرح سے کہتے ہیں کہ اللہ 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 اللہ. تو اللہ تو کسی کے دل میں گھسے گا نہیں، معاذ اللہ، وہ تو پاک ہے، مگر اس کا نام پاک ضرور بیٹھ جاتا ہے. اور جہاں اس کے نام کا جھنڈا گزر گیا تو شیطان کا وہیں گزر گیا، وہاں شیطان کا کوئی گزر نہیں ہوتا ہے. تو یہ لوگ جھنڈا گاڑنے والے لوگ ہیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ.